السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میری گفتگو ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں۔ ہمارے نبی کون ہیں اس کے بارے میں بیان ہے۔ دیکھیے، آن لائن آپ جو ہے ویڈیو اسکرول کرتے ہیں، نیوز سنتے ہیں یا ادھر ادھر کا جو ہے باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ آن لائن کے ذریعے جو ہے یوٹیوب کے ذریعے سے آپ دینی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اسی مقصد کے تحت ہم آپ کے سامنے دینی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ سوال ہے، ہمارے نبی کون ہیں؟ جواب، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بروز دوشنبہ کا مطلب سوموار ہوتا ہے۔ یہ دوشنبہ فارسی لفظ ہے۔ بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لیا گیا ہے، 571 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ مکہ ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، مکہ ایک شہر کا نام ہے، اور کعبہ جہاں پہ کعبہ شریف ہے اس کو کہتے ہیں۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ، یعنی میرے حضور کے ابا کا نام حضرت عبداللہ، اور والدہ یعنی ان کے امی کا نام، میرے حضور کے امی کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کی ظاہری زندگی یعنی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس رہے۔ 53 برس کی عمر تک مکہ شریف میں رہے، یعنی 53 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے، پھر 10 برس مدینہ طیبہ میں رہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے لیا جاتا ہے، جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تھے اس وقت سے ہجری جوڑا جاتا ہے۔ تو 11 ہجری 12 جون 632 عیسوی میں وفات پائے۔ میرے حضور 632 عیسوی میں وفات پائے اور ہجری 11 تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل، یہ تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر فاصلے پر ہے، 320 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ اس بات سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے، تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ فتویٰ رضویہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ پھر آگے ہے سوال، ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی سید الانبیاء یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے آقا ہیں، انبیاء کے بھی آقا ہے، ہم سب کے آقا ہے، اور نبی الانبیاء اور انبیاء کے نبی ہیں، یعنی انبیاء کے بھی نبی ہیں اور ہمارے بھی نبی ہیں۔ انبیاء کرام کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب وہ تمام انبیاء جو اللہ کا پیغام اور کتاب لے کر آئے، وحی لے کر آئے، وہ حضور کے امتی ہیں، تو ہم گنہگار انسان بھی حضور کے امتی ہیں۔ پتہ چلا ہم کس کی امت ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ ساری مخلوقات خدائے تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدائے تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور کسی جگہ پر آیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھی۔ دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، حضور اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے، اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی تھی۔ یہاں پہ تھوڑا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سردار انبیاء بنا کر بھیجا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نبی بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کو ان تمام چیزوں سے بھی ممتاز کیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور حضور کو جو یہ علم حاصل ہے علم عطائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کو عطا کیا، تو حضور نے جو بتایا، حضور نے سب کچھ بتا دیا کہ قیامت جو ہے جمعہ کے دن آئے گا، اور صرف سن نہیں بتایا کہ کس سن کو آئے گا، اس لیے کہ اگر سن بتا دیتے تو قرآن میں آیا لا تأتیکم الا بغتہ کہ قیامت اچانک آ جائے گی، تو قرآن کو جھٹلانا لازم آتا ہے، اس لیے حضور نے صرف سن کو نہیں بتلایا، اگر بتا دیتے تو پھر آدمی سب پہلے ہوشیار ہو جاتا اور جو سب نیک بن جاتا، یا پھر یہ ہے کہ قرآن میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس بات کو جو ہے جھٹلانا لازم آتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کو سچ بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، قرآن کی سچائی بیان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسی لیے حضور نے صرف سن کو نہیں بتایا، سب بتا دیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن آئے گا، قیامت کی یہی نشانیاں ہیں، لیکن حضور نے جو ہے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کس سن کو آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے اوپر نیچے، یعنی کوئی شخص اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے کہ جو ہے پیٹ کی طرف ایسا، پیٹھ کی طرف ایسا ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے کہ حضور جو ہے اپنے جو پیٹھ کے پیچھے کی خبر جانتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، اللہ کے کرم سے حضور نے عطا کیا، تو حضور کو اللہ نے عطا کیا، تو حضور جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے، حضور جانتے ہیں۔ خشوع خضوع جو دل کے کیفیت کا نام ہے، یعنی یہ خشوع خضوع دل میں پیدا ہوتا ہے، خلوص للہیت تو نیک نیتی، تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کون بندہ کس نیک نیتی کے ساتھ ہم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، نماز میں التحیات پڑھ رہا ہے، درود ابراہیم پڑھ رہا ہے، تو یہ حضور کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ اپنے حضور کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خبر ہے، اور یہ جو ہے بخاری شریف، مشکات شریف اور بہار شریعت کے حوالے سے یہ میرے نبی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر سوال، کیا ہمارے نبی زندہ ہیں؟ جواب، ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یہ حدیث پاک ہے، یعنی خدائے تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ روزی دیے جاتے ہیں، اور ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے۔ سوال، جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا کہنے والا گمراہ بد مذہب ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے نا، ایسا کہنے والا گمراہ بد مذہب ہے۔ انبیاء کرام مر کر مٹی میں نہیں مل گئے، وہ عام انسان کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ اب ایک دلچسپ بیان شروع ہونے جا رہا ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیں اور سمجھیں کہ قیامت کا بیان، کس چیز کا بیان؟ قیامت کا بیان، قیامت کا بیان، یہ بہت دلچسپ باتیں ہیں، سب کو جاننا چاہتا ہے اور جاننا چاہیے۔ آپ آن لائن کا فائدہ اٹھائیے، موبائل کا فائدہ اٹھائیے، 10-20 ہزار کا موبائل آپ کے پاس رہتا، فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھائیے۔ تو لکھتے ہیں مصنف کہ قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور مالک یوم الدین، آپ نے سورہ فاتحہ میں آیت پڑھا ہوگا، پڑھتے ہیں 12
تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک، یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قائم ہونا، قیامت آئے گی، قیامت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سنگ کی ایک شکل کی چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان شریف میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کا فنا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی قیامت کے دن ساری چیزیں، تمام فرشتے، سور پھونکنے والے سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا۔ قیامت کی کچھ نشانیاں، یہ بھی آپ بڑی دھیان سے سنیں۔ قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی جو ہے آپ ملاحظہ کریں اور یاد رکھیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ظاہر ہو چکی ہیں۔ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں، اب گناہ زیادہ ہونے لگا، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگا۔ آپ دیکھیں جو ہے جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے، حرام کام زنا ہے، چوری ہے، ایک دوسرے کو ستانا ہے، مارنا ہے جان سے، اور جو تکلیف دینا ہے، یہ ساری چیزیں کھلم کھلا ہو رہی ہے۔ ماں باپ کو تکلیف بھی کھلم کھلا دیا جا رہا ہے، ماں باپ کو بھی تکلیف دی جا رہی ہے۔ اور غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں، غیروں سے بھی میل جول رکھتے ہیں، اپنے بھائی سے ناراض رہتے ہیں، اپنے بھائی سے جو ہے ناراض رہتے ہیں اور غیروں سے میل جول رکھتے ہیں، غیر قوموں سے بھی، جبکہ اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، اپنے مومن بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، اسے میل جول رکھنا چاہیے، لیکن غیر یہود و نصارہ، ہندوازم، بدھزم سے تعلقات رکھتے ہیں اور اپنے بھائی، اڑوس پڑوس مسلمان بھائی سے دشمنی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں گزرے گا، یعنی لوگ زکوٰۃ کا جو مقدار ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، زکوٰۃ دینا لوگوں کو دشوار گزرے گا، یہ آ گیا ہے زمانہ۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے گا، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم بہت پیسہ کما لیں، بہت بڑا مولانا بن جائیں، بہت بڑا مفتی بن جائیں، بہت بڑا عالم بن جائیں، بہت بڑا امام بن جائیں، اور اس نیت سے علم دین حاصل کریں، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ناچ گانے زیادہ ہو جائے، ناچ گانے کا رواج، دیکھیے یہ بھی کتنی امپورٹنٹ بات مصنف نے لکھا، ناچ گانے کا رواج آپ دیکھ رہے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، گانا ناچ کتنا آسان ہو گیا ہے، آج جو ہے گانے پہ لوگ جو ناچتے ہیں، گانا بناتے ہیں اور موبائل کے ذریعے سے گانا کتنا سنتے ہیں، گھر گھر میں ٹی وی ہو گیا ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں، بدکار لوگ جو نیک نہیں ہیں، نیکوں کو بادشاہت ملنی چاہیے، بدکار لوگ قوم کے لیڈر اور بادشاہ ہو گئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی۔ چرواہے اور کم درجہ کے لوگ، جو ایمان والا ہے، جو اسلام کا فالوور ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، انسانی حقوق کو ادا کرتا ہے، عورتوں کو ستاتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے بادشاہ اور حکومت کرنے ملنا چاہیے۔ کم درجہ کے جو ایک دن میں جانور، کچھ دنوں میں اپنی زندگی میں جانور چرایا کرتے تھے، آج وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو یہی ہے کہ اب ایسا ہے کہ جو ہے چھوٹے چھوٹے لوگ، جو کم درجہ کے لوگ ہیں، وہ اب بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ پھر ایک بیان ہے، جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، قیامت قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کا ایک قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت ہوگی، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، تقدیر کے بارے میں آپ دھیان سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔
کہ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے ہی لکھ دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں دھیان سے سنیے، اور ہم آپ کو ایک بہت اچھی بات آج بتانے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہم نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے؟ جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس کے لیے وہ برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لکھ دینے سے کسی بندے کے کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے گناہ کرتا ہے تو تقدیر کے بارے میں یہ کہے کہ جو ہے گناہ ہمارے نفس نے بہکا دی، اس لیے ہم سے گناہ ہو گیا، اور شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، راستہ بتایا ہے، اس پر اگر ہماری زندگی گزرتی ہے تو کہے کہ یہی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور ہم ایسے ہی نیک بننے والے تھے۔ اور گناہ اگر ہو انسان سے شریعت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف، تو یہ کہے کہ ہم ایسا جو کیے، ہمارے نفس نے، شامت نفس نے ہمیں بہکا دیا، اس لیے ہم ایسا کیے، ورنہ میری تقدیر میں اچھائی بھلائی لکھا ہوا تھا۔ تو آج کا ویڈیو یہیں تک ہے۔ آپ ہماری گفتگو کو اگر سنے ہیں اور اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔